اچھا، ایک ایسے کمانڈر کا تصور کریں جسے خود پیغمبر اسلام نے ایک لقب دیا، سیف اللہ۔ یعنی خدا کی تلوار۔ ایک ایسا جنرل جس نے اپنی زندگی میں 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑیں اور کبھی ہارا نہیں۔ کبھی بھی نہیں۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ کی ایک حقیقی شخصیت ہے۔ بالکل، اور آج ہم انہی کی بات کر رہے ہیں، 7ویں صدی کے عظیم عرب فوجی کمانڈر خالد بن الولید۔ اور ہمارے پاس جو تاریخی مواد ہے وہ صرف ان کی فتوحات کا قصیدہ نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان کی زندگی کے ہر پہلو، ان کی ذہانت، ان کے تنازعات اور ان کے عروج و زوال کی ایک مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ تو پھر چلیے اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خالد بن الولید کون تھے، اسلام کے ایک شدید مخالف سے اس کے سب سے بڑے جنرل بننے تک کا سفر کیسا تھا۔ اور ان کی فوجی حکمت عملیوں میں آخر ایسا کیا خاص تھا؟ ہاں، کہ اس وقت کی دو سپر پاورز بائزینٹین اور ساسانی سلطنتیں ان کے سامنے گھٹنوں پر آ گئی۔ اور سب سے اہم سوال، اپنی کامیابیوں کے عروج پر انہیں اچانک موزول کیوں کر دیا گیا؟ تو آئیے ان کی ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ خالد بن ولید کا تعلق مکہ کے ایک بہت ہی طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ جی، اور یہ کوئی عام قبیلہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ قریش کی وہ شاخ تھیں جو اپنی دولت، اپنی ذہانت اور سب سے بڑھ کر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کے لیے مشہور تھیں۔ اور یہ مخالفت صرف نظریاتی نہیں تھی۔ نہیں، یہ طاقت اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ بنو مخزوم مکہ کا آپ کہہ لیں کہ عسکری اور سیاسی نظام چلاتے تھے۔ خالد کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک تھے۔ اور ان کے چچا زاد بھائی تھے عمرو بن ہشام، جنہیں ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل، وہی شخص جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے خلاف ایک شدید سماجی اور معاشی بائیکاٹ منظم کیا تھا۔ تو خالد ایک ایسے ماحول میں پنے بڑھے تھے جہاں مسلمانوں کو دشمن سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ دشمنی ہمیں کھل کر نظر آتی ہے 625 عیسوی میں جنگ احد میں۔ جی، خالد اس وقت مکہ کی فوج کے گھڑ سوار دستے کے کمانڈر تھے، اور یہاں ہمیں ان کی فوجی ذہانت کی پہلی بڑی جھلک ملتی ہے۔ وہ ایک کلاسک فوجی حکمت عملی کا لمحہ تھا۔ دیکھیں نا، مسلمانوں کی فوج جنگ جیت رہی تھی۔ ہاں، وہ غالب آ چکے تھے۔ جی، اور پیغمبر اسلام نے کچھ تیر اندازوں کو ایک پہاڑی درے پر تعینات کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ لیکن وہ نیچے آ گئے۔ بالکل، جب انہیں لگا کہ جنگ جیت لی گئی ہے تو وہ مال غنیمت کے لیے اپنی پوزیشن چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ اور خالد اسی ایک لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ بالکل، انہوں نے میدان جنگ کا نقشہ ایک سیکنڈ میں پڑھ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی پشت اب غیر محفوظ ہے۔ تو انہوں نے چکر کاٹ کر حملہ کر دیا۔ اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ کوہ احد کے گرد ایک تیز چکر کاٹا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور تباہ کن تھا کہ اس نے جیتی ہوئی جنگ کو مسلمانوں کے لیے ایک شدید دھچکے میں بدل دیا۔ اور یہی وہ واحد بڑی فتح تھی جو قریش کو مسلمانوں کے خلاف ملی۔ جی، اور اس کا سہرا مکمل طور پر خالد کی ذہانت کو جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی جب وہ اسلام کے مخالف تھے، ان کی فوجی صلاحیتوں کا لوہا سب مانتے تھے، لیکن پھر کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ 627 یا 629 عیسوی کے لگ بھگ خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایک زلزلہ تھا۔ سوچئے، دشمن کا سب سے قابل جنرل اب آپ کی طرف آ گیا ہے۔ اور انہوں نے آتے ہی اپنی تمام تر صلاحیتیں نئی مسلم ریاست کے لیے وقف کر دیں۔ جی، اور اس کا پہلا بڑا امتحان آیا 629 میں جنگ مؤتہ کے موقع پر۔ یہ وہ جنگ ہے جس نے خالد کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے، جنگ مؤتہ ٹیکنیکلی طور پر مسلمانوں کی فتح تو نہیں تھی۔ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ فتح نہیں تھی، لیکن وہ فوجی قیادت کا ایک شاہکار تھا۔ اچھا۔ صورتحال دیکھیں نا، 3000 مسلمانوں کی فوج تھی اور سامنے بائزنطینی سلطنت کی تقریباً 2 لاکھ کی فوج۔ ناقابل یقین۔ یکے بعد دیگرے 3 نامزد مسلمان کمانڈر شہید ہو چکے تھے، فوج کا مورال ٹوٹ چکا تھا اور مکمل تباہی یقینی نظر آ رہی تھی۔
ایسے میں خالد نے کمان سنبھالی؟ جی، جو اس وقت ایک عام سپاہی تھے، انہوں نے لڑ کر جیتنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ ان کا مقصد فوج کو بچانا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رات کے وقت اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا، کچھ دستوں کو پیچھے بھیج کر صبح واپس بلوایا تاکہ وہ بلند آواز میں نعرے لگاتے ہوئے آئیں اور دشمن کو لگے کہ مسلمانوں کو تازہ کمک پہنچ گئی ہے۔ ایک نفسیاتی چال۔ بالکل، انہوں نے فوج کی ترتیب بھی بدل دی، دائیں والوں کو بائیں اور بائیں والوں کو دائیں طرف کر دیا۔ اس سے دشمن کو نئے چہرے نظر آئے اور وہ آگے بڑھنے سے ہچکچایا۔ اور خالد کو اپنی فوج کو بے حفاظت پیچھے ہٹانے کا موقع مل گیا۔ جی، ایک فوج کو یقینی تباہی سے بچا لانا کسی بھی فتح سے کم نہیں تھا۔ اور اسی کارنامے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار کا لقب عطا کیا۔ ایک ایسا اعزاز تھا جو ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ لیکن ان کا کیریئر شروع سے ہی تنازعات سے پاک نہیں تھا۔ بنو جزیمہ کا واقعہ اکثر زیر بحث آتا ہے۔ جی، اور یہ ان کے کردار کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں بنو جزیمہ قبیلے کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں جو کچھ ہوا اس پر دو مختلف روایات ہیں۔ اچھا؟ ایک کے مطابق خالد نے اپنے چچا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے قبیلے کے کچھ افراد کو قتل کر دیا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے مارے گئے تھے۔ اور دوسری روایت؟ دوسری روایت کہتی ہے کہ یہ ایک لسانی غلط فہمی تھی۔ قبیلے نے کہا سبانا، جس کا مطلب تھا ہم نے اپنا پرانا دین چھوڑ دیا، لیکن خالد نے اسے اسلام قبول کرنے سے انکار سمجھا اور حملہ کر دیا۔ اس پر پیغمبر اسلام کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے فوراً خود کو خالد کے اس عمل سے بری الذمہ قرار دیا، یہاں تک کہ انہوں نے 2 بار کہا اے اللہ، میں اس سے بری ہوں جو خالد نے کیا۔ لیکن انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی۔ نہیں، انہوں نے قبیلے کا خون بہا ادا کیا لیکن خالد کو سزا نہیں دی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خالد کی فوجی اہمیت کو سمجھتے تھے، لیکن ان کے جارحانہ فیصلوں پر قابو پانا بھی ایک چیلنج تھا۔ 632 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلم ریاست کو اپنے سب سے بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ جی، عرب کے بہت سے قبائل نے مدینہ کی مرکزی حکومت سے بغاوت کر دی۔ اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے جو مہم شروع کی اسے تاریخ میں جنگ ردہ کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف مذہب سے پھرنے کا معاملہ نہیں تھا، بہت سے قبائل کے لیے یہ ایک سیاسی بغاوت تھی۔ مطلب وہ زکوٰۃ یا ٹیکس نہیں دینا چاہتے تھے؟ بالکل، انہوں نے پیغمبر اسلام سے ذاتی وفاداری کا عہد کیا تھا، نہ کہ مدینہ کی ریاست سے۔ اب وہ مدینہ کی حاکمیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ نئی ریاست کے وجود کی جنگ تھی۔ اور اس جنگ کا سب سے بڑا ہیرو کون تھا؟ ظاہر ہے خالد بن الولید۔ جی، انہیں بغاوت کے مرکز نجد بھیجا گیا۔ انہوں نے وہاں پے در پہ فتوحات حاصل کی، جیسے جنگ بزاخہ میں خود ساختہ نبی طلیحہ کو شکست دی۔ لیکن اس مہم کا سب سے متنازع واقعہ مالک بن نویرہ کا قتل تھا۔ یہ واقعہ آج تک زیر بحث ہے۔ مالک قبیلہ بنو تمیم کے سردار تھے، ایک شاعر اور بہت معزز شخصیت۔ اور انہوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا تھا جو بغاوت کی علامت تھی۔ جی،